ایک بات بہت ہی اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو توحید کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو شرک اور کفر کرنے سے منع فرمایا، یعنی اللہ کا انکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دو تین خدا کو ماننے سے اللہ نے منع فرمایا، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں سے کہا ہے کہ تمہارا معبود، تمہارا رب، تمہارا اللہ اکیلا واحد ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو جو ہے شرک اور کفر سے بھی منع فرمایا ہے۔ لا تشرک باللہ، یاد رکھو انسان اور جناتو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو رب نہ ماننا، خدا نہ ماننا۔ ان اللہ واحد القہار، میں اکیلا ہی اکیلا بادشاہ ہوں، اکیلا ہی اکیلا جو ہے قہار ہوں، غصے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تمام جو ہے بڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے ان اللہ واحد القہار وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی وحدانیت کو، اپنے اکیلے ہونے کو بیان فرمایا کہ میں ہی اکیلا تمہارا معبود ہوں، پھر کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دنیا کے جو ہے طاقت تمہارا معبود نہیں ہے۔ اب بھلا بتاؤ پھر ہاتھوں سے بنائی جانے والی مورتیاں کیسے خدا ہو سکتی ہے، یا جو ہے معبود ہو سکتی ہے، یا خدا تعالیٰ کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے انسانوں کے اور جو ہے جنوں کو دو باتوں کا حکم دیا، ایک کہ اللہ کو ایک مانو کیونکہ تمہارا معبود ایک ہے، اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ جو ہے شرک اور کفر مت کرو، یعنی میرا انکار مت کرو، اور میرے ساتھ کسی کی پوجا پرستش اور بندگی و عبادت مت کرو، یا میرے علاوہ کسی کو جو ہے خدا اور جو ہے رب نہ مان۔ اگر ایسا تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نے فرمایا کہ ہم تمام کافروں کو، تمام مشرکوں کو جو ہے جہنم میں ڈھکیل دیں، جہنم میں ڈھکیل دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خطرناک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قرآن پاک کے اندر بھی کہا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہے؟ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ اگر طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو بجلیوں کے کڑک کو دیکھو، بادلوں کے گرجنے کو دیکھو، آنے والے طوفانوں کو دیکھو، اٹھنے والے سمندر سے کے طوفانوں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو کہ کس طریقے سے جو ہے بارشوں کو دیکھو، ایسی بارش جو دعاؤں پر بھی بند نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ یہ ہمارا عذاب ہے، یہ ہمارا عذاب ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ تو اس لیے جو ہے بچو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کو ایک مانو، اسی میں انسانوں اور جناتوں کی بھلائی ہے، ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اگر اس سے ایک انچ بھی اگر ادھر ادھر سرک گئے نا تو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ چلو پیارے بچوں، کفر کے بارے میں جان لیا، شرک کے بارے میں جان لیا۔ معصیت اور گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ ہر برا کام گناہ ہے، اس کے اندر کفر، شرک، یہ بڑے بڑے گناہ، جھوٹ بڑا گناہ، دھوکہ دینا بڑا گناہ، گالی بڑا گناہ، مارنا بڑا گناہ، جھگڑا کرنا گناہ کبیرہ۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔
یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، یعنی خدا کا انکار کر بیٹھنا، خدا کے نبیوں کو نہ ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، خدا کی کتابوں کو نہ ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، خدا کے رسولوں کو نہ ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، قیامت کو نہ ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور نعوذ باللہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہ ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے انسانوں کو، جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ذرا سی مصیبت آئی فوراً کہتے ہیں ہاں ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے اللہ گر گیا کیا، اللہ کو ہم ہی دکھے کیا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ لوگ جو ہے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کس شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہزاروں جگہ قرآن میں کہا اللہ نے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، آؤ میرے سامنے جھکو، مجھے ایک تسلیم کرو، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑنا گناہ، قرآن مجید نہیں نہ سیکھنا گناہ کبیرہ، اور سیکھنے کے بعد نہ پڑھنا یہ اور بڑا گناہ، قرآن کی باتوں کو نہ جاننا، اس کے احکام کو نہ جاننا یہ بھی گناہ، ٹی وی دیکھنا، پکچر دیکھنا، فلم دیکھنا، گانے بولنا، گانے دیکھنا، گانے گانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، برائی کرنا، ایک دوسرے کی کا گریبان پکڑنا، چغلی کرنا، گالی دینا، سب گناہ، کسی کو پھنسانا، دھوکہ دینا گناہ۔ اب اس میں بڑے گناہ بھی ہے، چھوٹے گناہ بھی ہے، تو جانیے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، معصیت ہو گیا، معصیت کا دوسرا نام گناہ ہے، عبادت ہو گئی، توحید ہو گئی، ساری چیزیں بتا دی۔ اب ہم جو ہیں بدعت کے بارے میں آپ کو بتائیں، کس چیز کا نام بدعت ہے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ لیکن بدعت کو بتانے سے پہلے کفر کی معافی، شرک کی معافی اور بڑے گناہوں کی معافی یا چھوٹے گناہ کی معافی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ نرم دل، حدیث میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ۔ نعوذ باللہ، اللہ کبھی نہیں چاہتا اپنے بندے کو پریشان کرنا، عذاب دینا، دوزخ میں ڈھکیلنا، نہیں چاہتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان پہ جو مصیبت آتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ اللہ نہیں چاہتا کسی کو جو ہے تکلیف دینا۔ اللہ تو بڑے رحیم ہے، بڑے غفور ہے۔ اگر کسی سے کفر ہو گیا، کسی نے غلطی سے خدا کا انکار کیا، یا پھر جو ہے کسی سے شرک ہو گیا، یا کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو گیا اور اس کے سمجھ میں آیا نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا، اگر اس سے کفر ہوا تو اس نے توبہ کرنا ہے اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ ایمان میں، دین میں داخل ہوتا ہے۔ اگر شرک ہوا تو اس نے بھی توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اور جو ہے کلمہ پڑھ کے دوبارہ دین میں، اسلام میں، ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بڑا گناہ کیا تو اسے بھی توبہ کرنا ہے، اور چھوٹا گناہ کیا تو اسے بھی توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا صرف غلطی یا گناہ یا معصیت ہو گئی تو ایسے 2 مرتبہ ہاتھ سے مار دیے تو توبہ تھوڑی ہو گئی، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ ہوتی ہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس عمل کی اللہ سے معافی مانگنا کہ مجھ سے کفر والا عمل ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور پھر وعدہ کرنا سچے دل سے کہ دوبارہ کفر نہیں کروں گا، تیرا انکار نہیں کروں گا، یا کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اگر کسی سے شرک والا گناہ ہو گیا تو اس کو بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، ایمان میں داخل ہو کر اللہ سے جو ہے دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرے شرک کو معاف کر دیجئے،
اور پھر دل سے ارادہ کرنا ہے کہ دوبارہ میں شرک نہیں کروں. کوئی بڑا گناہ ہوا تو اس کی بھی توبہ ایسے ہے، اس گناہ کا نام لے کر کہے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے اور میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دیجیے. اسے کہتے ہیں توبہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا. کفر سے پاک ہونا توبہ ہے، شرک سے پاک ہونا توبہ ہے. پاک ہونا مطلب اگر کوئی انسان کفر کرتا چلا آ رہا ہے اور اس نے توبہ کر لی، یعنی اس نے اس کام کو چھوڑ دیا. کسی کام کے چھوڑنے کو توبہ کہتے ہیں. پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہہ دینے سے جو ہے توبہ نہیں ہوتی. جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے. اب کسی نے جو ہے اللہ کے سامنے جا کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، میں نے تیری ایک حکم نماز کو چھوڑا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ جو ہے نماز نہیں چھوڑوں. کیا اس کی توبہ ہو گئی؟ اور وہ دوسرے دن جا کر پھر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو توبہ نہیں کہتے. اس کو توبہ نہیں کہتے جب تک اس عادت کو نہ چھوڑے. جیسے کوئی شراب پیتا ہے اور اس نے توبہ کر لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو ہے گناہ کر دیا، شراب پی لی، مجھے معاف کر دے، اب میں دوبارہ نہیں پیوں گا. واقعتاً اس نے زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پی، چھوڑ دی شراب کو، تو سمجھ جائیے کہ اس نے توبہ کی. کسی برے کام کو چھوڑنے کا نام توبہ ہے. ہاتھ سے مار کے گال میں لینے کو توبہ نہیں کہیں گے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے توبہ 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 کر کے آنے سے توبہ نہیں ہوں گی. اس کام کو چھوڑنا پڑے گا. پہلے عادت تھی نماز چھوڑنے کی، اب عادت بنانا پڑے گی نماز پڑھنے کی، تب مانیں گے کہ تم نے نماز چھوڑنے کی عادت کو چھوڑ دیا. شراب پینے کو چھوڑنے کا نام توبہ، برائی کو چھوڑنے کا نام توبہ. تو اللہ اگر کوئی سچے دل سے کفر کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کریں گے، اس کو بھی معاف کریں گے. اور بعد کی زندگی میں وہ کبھی جو ہے خدا کا انکار نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے توبہ کی. شرک کو چھوڑ دے تو توبہ کی. گناہ کو چھوڑ دیا، کبیرہ صغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کو، اس نے توبہ کر دی. جی ہاں، جب تک ہم جو ہیں اللہ کے احکامات کو چھوڑتے رہیں گے اس وقت تک ہم گنہگار رہیں گے. اور ہماری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کے حکموں پر چلنا شروع ہو گئے اور اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں گے جو اللہ کے نظر میں ہماری بری ہے. اسے کہتے ہیں کہ توبہ ہے نا. اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھلا رکھا. جس دن سورج جو ہے جس دن سورج جو ہے مشرق سے، آج سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا الٹا اور مشرق میں ڈوبے گا تو سمجھ جانا کہ توبہ کا دروازہ بند ہوا. اور ہر وہ انسان جس کے موت کے وقت تک اس کی سانس جاری ہے حلق میں، تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے. پر موت کے وقت کی توبہ تھوڑی کمزور مانی جائے گی. جیتے جی اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ مضبوط مانی جائے ہے نا. پھر ہم توبہ کرتے گئے، چھوڑ دیتے ہیں ہماری عادت کو کہ ہم جو ہے نمازیں کبھی جو ہے نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے. نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. قرآن کو نہ پڑھنا گناہ ہے نا. شرک کفر یہ سب بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، چلو اب آتے ہیں آخری ٹاپک پر. کفر سمجھا، شرک سمجھا اور معصیت گناہ بھی سمجھا آپ کو، اور اس کی توبہ کیسے کرنا ہے. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کفر، کافر، مشرک اگر توبہ کر کر جو ہے کفر اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو توبہ کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا. اب آئیے بچوں ہم سیکھتے گئے بدعت. جیسے کفر گناہ ہے، شرک گناہ ہے، ایسے بدعت بھی گناہ ہے. بدعت ہر نئی بات جو دین میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی ہے، نہیں بتائی ہم کو، اور اس کو ہم نے اپنے طرف سے کرنا شروع کر دیا تو اس کو بدعت کہتے ہیں. قرآن کے اندر بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، ان باتوں کو بدعت کہتے ہیں ہے نا. جی ہاں،
जैसे लोगों ने हजारों बिदतें निकाली गए, हजारों नई नई बातें निकाली है लोगों ने। हाँ, अब वो चंद बातें उसमें से हम आपको बताते हैं कि बिदत क्या है। ये जरा बड़ा मसला है, यहाँ पे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, और बहुत से लोग जो है खुश हो जाते हैं। बस इतना बात याद रखिए कि खुजू मा अताकुमुर रसूलु, उन चीजों को लो जिसको हमारे रसूल ने दिया है हमको, उन बातों को मानो जिनको हमारे नबी ने हमें बताया है, और उन बातों से बचो जिन बातों से हमारे नबी ने हमको मना फरमाया। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल बिदत की देता हूं। जैसे नाउज बिल्ला शादी को लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। शादी, एक लड्डू है, शादी, शादी, शादी के अंदर पहले जमाने में भी और आज भी आप देखते होंगे लोग नाचते हैं, गाना गाते हैं, डीजे लगाते हैं, हीरो फिल्मों की तरह डांस करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सहरा भी पहनते हैं, घोड़े भी पे चढ़ते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं। चलो हल्दी मेहंदी तो औरतों के लिए जायज, मर्दों के लिए किसने रखी है? वो दुल्हे मियाँ को भी मेहंदी लगा रहे हैं। और शादी घर में है तो कुरान खानी भी करते हैं। भाई शादी के वक्त तो कुरान खानी का क्या सवाल, शादी के वक्त तो कुरान खान, शादी के वक्त, शादी के दिन खुतबा निकाह पढ़ने से पहले मस्जिद में नौशा मियाँ दूल्हे मियाँ को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, और नए दुल्हन जी को जो है घर के अंदर नमाज पढ़ने को लिए कहा जाता है। अब इन सारी बातों का इस्लाम में कोई जिक्र नहीं, मौलाना साहब ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया मौलाना साहब। नाचना हराम चीज है, इस्लाम में थोड़ी है, बिदत है, गुनाह है। बिदत का मतलब हर वो नई बात जो है हमारे दीन में नहीं है, वो बिदत है ना। नाचना, गाना, डीजे लगाना, हाँ, उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें, और जो चीजें करने की हैं वो नहीं करते, जो चीजें करने की है वो नहीं करते। शादी में जो है शादी के दिन दुल्हन वालों के घर जाके खाना खाते हैं, कहाँ है इस्लाम में ये? दुल्हन वालों के यहाँ दावत होती है, जाते हैं खाना खा के उनके यहाँ से आते हैं, दूसरे दिन दूल्हे वाले दुल्हन वालों को बुलाते हैं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को जो है सादा फरमाया, तो जैसे हमारे नबी ने फरमाया है वैसे ही निकाह करना है हमें। जहेज लेना बिदत है, गुनाह है, जायज नहीं है। जहेज भी नौशा मियाँ का डिमांड, फला लॉन्स में शादी करो, खाने में जो है फला जो है शहर की बिरयानी बनाओ, घोड़ा जो है अरब का होना चाहिए बैठने के लिए, मर्सिडीज कार, ये होना वो होना, अमका होना तमका होना ढमका होना। हमको इजाजत ही नहीं दी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, न कुरान में न हदीस में है, फिर इन सब बातों को करने का नाम क्या है? बिदअत। अब बहुत से औलिया, अल्लाह के नेक बंदों की नेक इबादतें थी, जब वो दुनिया से चले गए तो लोगों ने उनकी कब्रें बनाई, उनको ईसाले सवाब करना, उनके नाम से सूरतुल फातिहा पढ़ना या फातिहा करना, है ना, और जो है सूरह यासीन पढ़ना, कुरान की तिलावत करके उनके नाम से जो है सवाब पहुंचाने को ईसाले सवाब कहते हैं।
یہ ساری چیزیں جو ہے جائز ہے. اگر کوئی اولیاء کو خدا کا درجہ دے گا یہ جائز نہیں ہے. اولیاء کو خدا کا درجہ ہم نہیں دے سکتے. ہاں اولیاء کو ولیوں کو مزاروں کو خدا کا درجہ نہیں دے سکتے ہے نا. ہمارے نزدیک پتھروں کی سامنے جھکنا, مورتیوں کے سامنے جھکنا, مزاروں کے سامنے جھکنا, سجدہ کرنا یہ اسلام میں دین میں جائز نہیں ہے. ہاں آپ ان کو سلام کر سکتے ہیں سر جھکا کے, فاتحہ کر سکتے ہیں, ایصال ثواب کر سکتے ہیں, وہاں جا کر قرآن کر سکتے ہیں, ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, حوالے سے دعا کر سکتے ہیں جیسے ہم ہمارے نبی کے حوالے سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے قبروں کو جو ہے خدا کا درجہ دینا یہ بدعت ہے, اور شاید ہی کوئی نہیں کرتا ہوگا. کچھ لوگ کرتے ہیں, پتہ نہیں اللہ ان کے دلوں بہتر جانتا ہے, لیکن ہم اس ٹاپک پر ان کے دلوں کو ہم نہیں جانتے, اس لیے ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرتے. تو بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نہیں ہے, جو شریعت میں نہیں ہے, اس کو جو ہے داخل کرنا. بہت سے لوگ کسی کے مرنے کے بعد پوچھتے ہیں, جیسے کسی انسان مرد کا انتقال ہوا تو جو ہے مرد کے رشتہ داروں سے, اس کے بیوی سے پوچھتے ہیں, جب اس کی کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے بیوی سے پوچھتے ہیں کیا تم کو اس مرنے والے تمہارے شوہر نے مہر دے کر گئے تھے؟ اب یہ کہاں سے بھائی, جیتے جی نہیں پوچھے, مرنے کے بعد پوچھ رہے, یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے. آپ نہیں پوچھ سکتے, قطعی نہیں پوچھ سکتے. بہت سی باتیں ہیں. اب وہ بدعت کا پورا ٹاپک چیپٹر جو ہے وہ ابھی آپ کو میں نہیں پڑھاؤں گا, لیکن جو ہے اس میں سے موٹی موٹی باتیں بتائیں. پہلے قرآن کو سیکھو, حدیث کو سیکھو, پھر اس کے بعد خود ہی پتا چلے گا کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, گناہ کیا ہے, معصیت کیا ہے, بدعت کیا ہے, یہ سب پتا چلے گا ہے نا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی بہت سارے باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں. تو پیارے بچوں, زندگی کے اندر جب تک زندہ رہیں انشاءاللہ توحید پر, ایمان پر, اسلام پر, دین پر زندہ رہیں گے. کفر سے, شرک سے, گناہ سے, معصیت سے اور بدعت سے بچیں گے انشاءاللہ.